ایک زمانہ تھا جب خواتین کے لیے ان کے محلوں کی گلیاں، ان کے گھر ایک ایک فیملی کی طرح ہوتے تھے. کہیں پر اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا تھا تو پورا محلہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور جو انسان چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے اس کیے پہ اتنا شرمندہ اور اتنا نادم ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا تھا. سر اٹھانا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری ویلیوز تھیں، ہماری اقدار تھیں، ہماری رسم و رواج تھیں، اور ہم اتنی ویلیو دیتے تھے اپنے محلے کی کسی خاتون کو بھی جس سے بظاہر ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں جو ٹی وی چینلز کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں دن رات، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ گلیوں میں، محلوں میں کوئی موٹر سائیکل سوار بدتمیزی بھی کر جاتا ہے، کوئی ان پہ کوئی جملہ بھی کس دیتا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر اس طرح کے واقعات اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو کسی طور پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، قابل قبول نہیں ہوتے. یہ جو چینج آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم اتنے بے حس کیسے ہو گئے کہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ اپنی اہمیت کھوتی چلی جا رہی ہیں؟ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ابھی تو صورتحال یہاں تک ہے کہ محلوں میں یا گلیوں میں یا سڑکوں پہ خواتین کو پریشان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اجنبی افراد کو. جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ حالات جو ہیں یہ بد سے بدتر ہو کر کہاں پہنچ جائیں گے. ایک بہت اہم ادارہ ہے جو اس کے لیے کام کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے، اور جو اصل مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے. وفاقی محتسب کا ادارہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہم نے کہا کیوں نہ ہم ان سے بات کی جائے اس حوالے سے اور دیکھنے والوں کی معلومات میں اضافہ کیا جائے. محترمہ فوزیہ وقار صاحبہ ہیں، وفاقی محتسب ہیں، اور بہت ہی زبردست کام ان کا ادارہ اور خود وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں خیریت سے، شکریہ جی. میری گفتگو، میرا انٹرو تو آپ نے سنا. کیا سمجھتی ہیں یہ جو چینج ہے یہ کیسے آیا؟ پیچیدہ سوال ہے آپ کا. بہت سارے عوامل ہیں جو مل کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک تو جو آپ نے صحیح کہا کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کو جانتے زیادہ تھے، شاید آبادی کم تھی، اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے. دوسرا، شہروں دیہاتوں سے شہروں میں مائیگریشن بہت بڑھ گئی ہے، تو اجنبی زیادہ ہو گئے ہیں اور جاننے والے کم ہو گئے ہیں. ایک تو بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ انفارمیشن بھی لوگوں کے پاس بہت آنی شروع ہو گئی ہے، اور جو ہمارے پاس انفارمیشن آنی شروع ہوئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اچھی انفارمیشن تو نہیں سلیکٹ کرتے، اور بری انفارمیشن، ناجائز ناشائستہ انفارمیشن کے اوپر بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرسٹریشنز بھی بڑھتی ہیں، اور لوگ غلط چیزیں سیکھ کے اور اس کے بعد پھر ان کو پریکٹس کرتے ہیں. تو میرے خیال سے وہی لیڈ کر رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہراسمنٹ کرنا، جس کی بات آج ہو رہی ہے، وہ بڑھ گئے. عورتوں کے خلاف جنسی جرائم جو ہیں ان کی بھی تعداد میں کافی بڑھاوت ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ میرے کچھ 2-3 ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میرے خیال سے چیزیں زیادہ ہیں. سیکنڈلی، اور جو کہ پرانا مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی ہوتا تھا مگر جو خواتین باہر نکلتی تھیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب خواتین زیادہ باہر نکلتی ہیں، پڑھائی کے لیے بھی اور ملازمت کے لیے بھی. تو جب وہ زیادہ باہر آتی ہیں تو زیادہ عورتوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم معاشرے میں ہمارا خیال ہے کہ خاتون ایک ریلیٹیولی کمزور ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، کچھ بنے گا نہیں اس کا، تو پھر ہم کرتے رہتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں خاتون کو کمزور؟ خواتین تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. اگر کوئی زیادتی سے میری مراد ہے کہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی اگر کوئی کہیں کسی بازار میں یا محلے میں کسی خاتون کے خلاف کرے اور وہ اونچی آواز میں جواب بھی دے جس سے اور لوگ بھی متوجہ ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حرکت کرنے والا جو ہے اس کا تو ویسے ہی سانس بند ہو جائے گا. تو یہ خاتون جو ہیں، خواتین کا اپنا بھی ہاتھ ہے کہ اپنے بارے میں یہ امیج کریٹ کرنے میں؟ دیکھیے، جب ایک بچی ہوتی ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے تم یہ چیزیں نہیں کر سکتی، بلکہ آپ دیکھیں اس حد تک کہ ایک سٹرکچرل اس کے خلاف چیلنجز ہیں. مثال کے طور پہ ایک سائنس کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں انجینئرنگ کو لے لیں، بلکہ اس میں آپ کو خواتین کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے. اور پھر جو انجینئر تعلیم کے بعد فیلڈ میں آتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے اگر 25% خواتین انجینئرنگ کی تعلیم لے رہی ہیں تو صرف 5% فیلڈ میں آتی ہیں. تو وہ اس کو بتایا گیا کہ ہاں بھائی تم پہلے تو تم تعلیم ہی نہ لو اس طرح کی جو مردوں کا ڈومین ہے،
پھر اگر تم لے لیتی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نوکری کرو گی، تم گھر بیٹھو. ڈاکٹر آپ نے دیکھی ہیں، زیادہ بڑی تعداد جو خواتین ڈاکٹرز کی ہے وہ صرف ان کو ایک اچھے رشتے کے لیے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے. تو یہ جب میسیجنگ اس پہ روز روز پہنچتی ہے تو وہ لمیٹیشنز جو سوسائٹی اس پہ امپوز کرتی ہے وہ ابزارب کر لیتی ہے، وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتی ہے. آپ ابھی بھی یہ دیکھتے ہوں گے، سڑک پہ کوئی گاڑی آہستہ چلتی نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ عورت چلا رہی ہوگی، یقیناً عورتیں بھی یہی بات کرتی ہیں. کیا بات. تو جس کی وجہ سے روز روز کی اس میسیجنگ سے آپ کو اپنے کم تری اور اپنی کمزوری کا احساس جو ہے وہ انٹرنلائز کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے وہ چیز لاشعوری طور پہ جو ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جو خواتین چادر لیتی تھیں یا جو عبائے میں یا برقعے میں ہوتی تھیں ان کا بڑا احترام ہوتا تھا. لوگ اگر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے تھے گلی میں تو چھپا لیتے تھے. اب میں نے کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں یہ دیکھا کہ جو خواتین برقعے میں تھیں یا جو چادر میں تھی ان کو کوئی صاحب موٹر سائیکل پہ چھیڑ کے چلے گئے. یہ چیز جو ہے یہ سوچ کیسے آئی کہ یار یہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے بنسبت اس عورت کے جس نے کہ برقع نہیں لیا ہوا؟ یہ جو سوچ ہے یہ کیا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے. اور آپ کو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لڑکیاں عبایا میں ہوتی ہیں یا کسی قسم کے نقاب یا حجاب میں ہوتی ہیں. اور مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا بہت ساریوں کے ساتھ، اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو فائنڈ آؤٹ، مجھے حیرانگی ہوئی یہ سن کے کہ ان میں سے کئی ایسی ہیں جنہوں نے صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حجاب لیا ہے. وہ کوئی دینی فریضے کے طور پہ نہیں لیا، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے لیا ہے. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، باوجود حجاب کے بھی وہ بھی ہراس ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگین میرے خیال سے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ جا کے شکایت کرے گی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی شکایت کو نظر انداز کیا جائے گا. آپ دیکھیے اگر آپ ایک عام پولیس مین کے پاس جائیں گے یہ کہہ کے کہ مجھے لڑکے نے چھیڑا ہے، وہ کہیں گے بی بی تم گھر سے کیوں نکلی تھی، تم کیا ضرورت تھی آنے کی یہاں پہ. اور پھر اگر وہ پھر بھی کوئی ذرا بہتر ہے تو وہ کہے گا ہمارے پاس اور بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ہم نے ٹیررزم سے بھی ڈیل کرنا ہے، ہم نے قتل سے بھی ڈیل کرنا ہے، تمہارا جو مسئلہ ہے نا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ گھر جا کے بیٹھ جاؤ. پھر ایک تو پرائیورٹی کی بھی بات آ گئی. اکثر کا تو ذہنیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو اس کو چھیڑا گیا تو یہ خراب عورت ہے، یہ اس نے خود ہی کچھ کیا ہوگا، ہنس کے بولی ہوگی، کپڑے ویسے پہنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس نے اشارہ کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. چلے میں مان لیتی ہوں کہ کچھ حساس پولیس والے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیمرے بھی جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی فوٹیج لے لی اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس سے لے کے کورٹ میں اپنا مقدمہ جیتنے تک وہ بچی جو ہے وہ بوڑھی ہو جائے گی اور مقدمہ چلتا رہے گا. وہ ایک فورم پہ شاید اگر بہت اس کو خوش قسمتی سے 2 سال میں اس کو مل جاتا ہے یا کہ جب بھی مل جاتا ہے اس کو انصاف مل جاتا ہے، اس کے بعد اس سے بڑا کورٹ ہے، اپیل کا کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. کہاں وسائل ہیں اس کے پاس، کہاں اس کے پاس ٹائم ہے، کہاں اس کے پاس وہ پیسہ ہے کہ وہ یہ سب کام ہی کرتی رہے. اور خاندان علیحدہ کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں ان سارے فورمز پہ جس پہ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. بائی دا وے 3% خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہو اور ہیرسمنٹ کہہ لیں جس کو، اور وہ جائیں تھانے میں، پولیس میں یا کسی لائر کے پاس جائیں. کتنے % آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے ہراسمنٹ کے تو ہمیں اعداد و شمار ہی نہیں پتہ. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا اور پاکستان کے سروے میں بھی ہے کہ کتنی فیصد عورتیں ہیں جن کو مار پڑتی ہے اور وہ پولیس کے پاس جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کیا فیصد تھا؟ 3%. 3% عورتیں پولیس کے پاس جاتی ہیں جب ان کو مار پڑتی ہے تو گھریلو تشدد ہوتا ہے جن کے ساتھ، تو 3% خالی. ہراسمنٹ میں آپ کو باوثوق یہ بات کر سکتی ہوں اور ذرائع سے بھی کہ 1% خالی بلکہ آدھا فیصد کمپلینٹ کرتی ہے، باقی 99.5% جو ہیں یا 99.5% وہ کمپلینٹ نہیں کرتی. اچھا، جو یہ 3% جاتی ہیں خواتین جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ کون ہیں؟ یہ کن شہروں کی ہیں، کن علاقوں کی ہیں؟ یہ بہادر خواتین جو ہیں یہ کون سی عورتیں ہیں؟ بڑا فرق ہے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو پڑھی لکھی اور امیر عورت ہے وہ زیادہ شکایت کرے گی، مگر یہ ایک خام خیالی ہے. کئی دفعہ غریب عورت شاید زیادہ بہادری کا دکھائے گی، مظاہرہ کرے گی، کیونکہ جو امیر عورت ہے وہ سوچے گی کہ اگر میں نے گھریلو تشدد کے خلاف بات کی، مجھے گھر سے نکالا گیا، میرا سٹیٹس کہاں جائے گا، میں کدھر جا کے رہوں گی. شی ہیز مور ٹو لوز جسے کہتے ہیں. وہ جا کے شکایت نہیں کرتی. تو وہ بھی شکایت ویسے کرتی ہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ صرف کوئی ایک طبقہ، صرف کوئی ایک شہر یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ شکایت ہوتی ہے، یہ میں اس پہ نہیں کروں گی. غریب بھی شکایت کرتی ہے، امیر بھی شکایت کرتی ہے،
پڑھی لکھی بھی شکایت کرتی ہے, پڑھی لکھی خاموش بھی رہتی ہے, بہت دفعہ رہتی ہے, اور شہروں میں بھی کرتی ہیں, دیہاتوں میں بھی کرتی ہیں. آپ کے پاس بے شمار کیسز آتے ہوں گے خواتین کے حوالے سے, اور اپنی شکایتیں بھی وہ لے کر آتی ہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ ایسے کیسز 1 2 3 جو آپ یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں نام لیے بغیر, جو بہت ہی جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ ٹچ کیا. میں آپ کو بتاؤں ریحان صاحب, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں سے 90% مجھے بہت ٹچ کرتے ہیں. میں انہی کی ہمت کی داد دیتی ہوں, اور میں ہمیشہ وہاں بیٹھے ہوئے کورٹ میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ شاید میں ہوتی میں اس کی جگہ تو میں نہ یہ کہ مقدمہ اس حد تک لے کے جاتی, کیونکہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی ہمت دکھانی پڑتی ہے, بڑے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. جب ایک عورت شکایت کرتی ہے تو جب پروف بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہراس ہوئی ہے, کوئی اس کو اپنی ٹیم پہ نہیں رکھنا چاہتا. وہ کہتے ہیں یہ ٹربل میکر ہے, یہ تو پرابلم کریٹ کرتی ہے, بھائی اس سے دور ہی رہو. کئی دفعہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کو ہم رکھتے اس لیے نہیں ہیں کہ بعد میں ہمیں ہراسمنٹ کا مسائل نہ کرنے پڑے, ان سے ڈیل نہ کرنا پڑے. تو بہت ساری ہیں, مگر کچھ جو مجھے زیادہ ابھی میں اگر آپ سوچوں جو یاد آ رہی ہیں. ایک میرے پاس ایک نوجوان خاتون آئی تھی اور بڑی سیریس مائنڈڈ تھی, خوش شکل, بڑی پٹیٹ سی تھی, اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی فرم کے لیے کام کرتی ہوں جہاں پہ کہ مجھے رات کو 9 ساڑھے 9 بجے چھٹی ہوتی ہے. باہر سے ان کا کام تھا, وہ خوش تھی اپنے کام سے, اور کسی نے اس کو کال کرنی شروع کر دی, اور پھر اس سے کوئی روابط بڑھانے کی پیشکشیں بھی ہوئیں, اور وہ لڑکی بڑی سیریس مائنڈڈ تھی. اس نے منع کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس شخص نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. تو ایک دفعہ وہ کہہ رہی ہے وہ چل رہی تھی تو پیچھے سے اس کو آوازیں آ رہی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی. تو جب اس نے ٹرن کر کے دیکھا تو پیچھے ایک وہی شخص تھا جس نے کہا کہ میں ہی ہوں, اور اگر تم میرے سے بات نہیں کرو گی میں تم سے تیزاب پھینک دوں گا. اب وہ لڑکی وہاں سے بھاگی ہے, اور وہ شخص بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا ہے. تو ایک گاڑی تھی جس میں اس کو لگا کہ ایک عمر تھوڑے سے زیادہ عمر والا شخص بیٹھا ہوا ہے, اور دروازہ گاڑی میں کوئی انتظار کر رہا ہوگا. وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کے پاس بیٹھ گئی, کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا, اس آدمی کے ہاتھ میں, اور اس لڑکی کو لگا کہ میرا پورا چہرہ مسخ کر دے گا. تو اینی وے وہ اس بندے نے کہا کہ بھائی میری گاڑی سے اترو. اس نے کہا بس مجھے 5 منٹ دے دیں, جب اس آدمی کو لگے گا کہ میں شاید آپ کے ساتھ جا رہی ہوں تو میں اتر جاؤں گی. نیک انسان تھا, اس نے اس کو اجازت دی. وہ آدمی غائب ہو گیا. وہ لڑکی گھر گئی, اس نے پولیس میں رپورٹ کی, نہیں بلکہ اس نے وہیں پہ رپورٹ کی. پھر وہ پولیس والے نے کام دیکھتے ہیں وٹ ایور. پھر اس کے بعد گھر جا کے نہ اس نے پولیس کو رپورٹ کی, اس نے FIA میں رپورٹ کی, اس نے سیف سٹیز اتھارٹی میں رپورٹ کی کہ مجھے CCTV فوٹیج پرووائڈ کریں. تھوڑے دیر ہوگی وہ پھر ہمارے پاس آئی. اس نے کہا جی میں نے سب اداروں کو کہا ہے, میری کسی نے سنائی نہیں کیا. تو پھر ہم نے پوچھا, سیف سٹی سے بھی پوچھا, FIA سے بھی پوچھا, انہوں نے بہت تعاون کیا. الٹیمیٹلی ہمیں وہ لڑکا کسی دور دراز کے علاقے سے کسی اور صوبے میں ملا. یہ اسلام آباد کا واقع, وہ کسی اور صوبے میں ملا, اور اس نے معافیاں مانگی, اور اس لڑکی نے پھر اس کو معاف کر دیا ویسے. اور پتہ چلا کہ وہ کافی نوجوان تھا, اور خاص طور پہ آیا تھا اسلام آباد میں. مگر اس لڑکی نے اپنی کیس کو بھرپور اس کا پیچھا کیا, کام بھی کرتی رہی, اور آگے تک پہنچایا. میں ہوتی تو شاید نہ کر سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ معاف کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں تو با یقین یہ کہہ سکتی ہوں کہ معاف نہیں کرنا چاہیے, مگر اس کے مسائل دیکھیں, بچی کے مسائل. میں بچی کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ بہت کم سن وہ لڑکی تھی, بہت قابل اور کم سن لڑکی تھی. اس نے اپنا کام بھی کرنا ہے. وہ اس کے والد شاید بیمار تھے, وہ اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتے تھے, انہوں نے بھی ان ساتھ FIA کے چکر بھی لگانے ہیں. پھر اس کو یہ بھی فکر تھی کہ میں اس کو معاملے کو بہت آگے لے گی تو کہیں وہ انتقامی کارروائی میں واقعی کہیں آ کے اٹیک نہ کر دے. تو اس کے اپنے حالات تھے, اس نے معاف کر دیا. مگر اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ معاف نہ کریں تو آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. ظاہر آپ دیکھیں نا, اس نے معاف اس صورت میں کیا جبکہ لڑکی نے شکنجہ جو ہے وہ اتنا تنگ کر دیا, تب اس نے کیا, بالکل تب جا کے اس نے. اور آپ اگر اس کو معاف کر رہے ہیں اس کی قسموں اور ہاتھ پیر جوڑنے کے اوپر, تو وہ تو پھر وہ کام کنٹینیو رکھے گا. بالکل, وہ تو تھوڑے عرصے کے بعد. وہ کئی ایسے حالات ہوتے ہیں یا کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے معاف کر بھی دیا تو ہم معاف نہیں کریں گے, اور ہم اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کو اپنے کافر کردار تک پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ یہ اسلام آباد کا واقعہ آپ نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے, تو اسلام آباد تو اتنا زیادہ یعنی کہ سیف سٹی مانا جاتا ہے, کیمروں پہ پورا شہر ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. تو پنڈی اور اس کے علاوہ جو گجرانوالہ اور جو دوسرے چھوٹے شہر اور علاقے ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ پولیس کا جو رویہ ہے, ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو خواتین کو سڑکوں پہ پریشان کرتا ہے, رات میں, دن میں, دوپہر میں, گلی میں, محلے میں, کہیں پہ بھی, یا پھر اس کے گھر میں.
پولیس کا جب رویہ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ فرینڈلی نہیں ہوتا، تو کہاں جائے انسان جو ہے جب پولیس کا رویہ، یا پولیس اسٹیشنز کے اندر خواتین کے لیے پولیس اسٹیشنز کے اندر کوئی الگ ڈیسک ہونا چاہیے جہاں خواتین ہی بیٹھی ہیں اور وہ اس کو اسپیشلی اس معاملے کو دیکھیں؟ پہلے تو آئی تھنک مجھے خوشی ہے اس بات کو شیئر کرنے میں کہ پولیس کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، کچھ مانیٹرنگ بھی اس ٹائپ کے انڈیکیٹرز پہ بڑھ گئی ہے۔ دوسرا، پولیس میں جو افسر طبقہ ہے ان کی بہت ٹریننگ ہوتی ہے ہر خواتین سے جڑے ہوئے مسئلے کی، میں خود ان کی تعلیم و تدریس کا حصہ ہوتی ہوں اور ان کے رویوں میں بہت بدلاؤ آیا ہے، بہت زیادہ۔ ایسے سینٹر بن گئے ہیں جہاں پہ عورتیں ویمن پولیس اسٹیشن ہوں یا کوئی ایسے سینٹر ہوں جہاں پہ عورتیں جا کے آرام سے اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتی ہیں۔ ایک اور جو چیز اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس میں خواتین کی شمولیت بڑھا دی گئی ہے، پولیس ویمن بہت ساری آ گئی ہیں، خاص طور پہ افسران طبقے میں بھی اور نیچے بھی، تو اس سے تھوڑا سا چینج آیا ہے، یقیناً چینج آیا ہے۔ مگر جو آپ نے کہا کہ ڈیسک ہونے چاہیے، پنجاب نے یہ کیا تھا کام، کچھ صوبوں میں کچھ جگہوں پہ ہیں اس طرح کے ڈیسک ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے پاس بھی خواتین اس لیے زیادہ آتی ہیں کیونکہ آگے ان کو سننے والی عورت ہے، فیصلہ کرنے والی عورت ہے، تو وہ زیادہ میرے خیال سے خوشی سے اور بے ڈر ہو کے آتی ہیں۔ آپ کو میں یاد کراتی ہوں وہ واقعہ جو اچھرے میں ہوا تھا، لاہور کے اچھرا بازار میں ایک عورت نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے جس پہ کوئی عربی لکھی ہوئی تھی، دکانداروں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا کہ یہ اس نے قرآن کے ہند سے، قرآن کے الفاظ جو ہیں اپنے آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، عربی ایک زبان ہے، اس میں لغو باتیں بھی لکھی جاتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ آیت نہیں ہے عربی کی۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک خاتون پولیس افسر تھیں، اے ایس پی، وہ موقع پہ پہنچی، نہایت جرأت مندی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس لڑکی کو پرسنلی پروٹیکٹ کیا، فزیکلی حصار میں لے کے شہر بانو نقوی نے پروٹیکٹ کیا، اور پروٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کیس دائر کیا اور اس کے بعد میرے خیال سے بہت اچھی کڑی سزائیں بھی دلوائیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے میرے حساب میں عورت اور مرد کو ایک پوزیشن پہ ہونے کا۔ مرد بھی بہت سینسٹیو ہے مگر عورتوں کا ہونا پولیس میں بھی بڑا لازمی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو کیسز آپ کے پاس ہیرسمنٹ کے آتے ہیں، چاہے وہ آفس کے حوالے سے ہوں، گھر کے حوالے سے ہوں، یا جہاں زیادہ تر آپ کے پاس کس ایج گروپ کے جو ہیں وہ کیسز آتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو کیونکہ قانون ہے وہ ملازمت کی جگہ پہ ہراسمنٹ سے ڈیل کرتا ہے نا، تو وہی لوگ ہیں جو ملازمت میں ہیں، اور ملازمت یہ ضروری نہیں ہے کہ سرکاری ہو، ملازمت غیر سرکاری ادارے میں، نجی ادارے میں ہو سکتی ہے، بلکہ 2022 میں قانون میں بڑی تبدیلی آئی تو جو گھریلو ملازمائیں ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئیں، اور جو گھر پہ بیٹھ کے عورتیں کام کرتی ہیں اجرت پہ وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گئیں۔ تو ایج گروپ پھر یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، مگر میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ 18 سال سے اوپر ہی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، صحیح، اور اور ریٹائرمنٹ سے پہلے آتی ہیں، نیچرلی بٹوین 18 سال اینڈ ریٹائرمنٹ آ جاتی ہیں خواتین۔ اچھا، گھریلو ملازمہ کی آپ نے بات کی، تو یہ ساری گھریلو ملازمہ جو ہیں، ملازمائیں جو ہیں، جب وہ شکایت کرتی ہیں کسی کی، 100% ریلیونٹ ہوتی ہے وہ، یا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ الزام بھی لگا رہی ہوتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں نا، بہت سمجھا جاتا ہے کہ وہ ناجائز الزام لگا رہی ہیں۔ پہلے کلیریفائی کر دوں، گھریلو ملازماؤں کا جو شمولیت ہے قانون میں وہ 2022 میں آئی ہے، لیٹر 2022 میں، اور ابھی تک ہمارے پاس گھریلو ملازماؤں کی نہیں آئی، کوئی رپورٹ نہیں آئی، کوئی ان کا کیس نہیں آیا، کیونکہ ہم اپنی طرف سے ایکشن نہیں لے سکتے جب تک ہمارے پاس شکایت نہ آئے۔ ان کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ میرے خیال سے ان کے لیے کرایہ یہاں تک پہنچنے کا یا کسی اور جگہ پہنچنے کا، اور دوسرا ان کے لیے وہ ایک دن کی چھٹی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور تیسرا جو میں نے پہلے بھی کہا، ان کا خیال ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہمارے ساتھ، برداشت کرنا پڑے گا، بہرحال تو وہ نہیں کرتی، زیادہ نہیں کرتی۔ مگر جو دوسری خواتین بھی آتی ہیں وہ شکایت یقیناً کرتی ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ چھوڑ بھی دیتی ہیں، شکایت چھوڑ بھی دیتی ہیں، مگر میرے مشاہدے میں میرے پاس 99% صحیح شکایات آتی ہیں۔ اچھا، کوئی ایک بھی نہیں، میں آدھے فیصد کی بات کروں گی کہ جو کہ مجھے لگے کہ قانون کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، مگر 99% جو ہے
وہ صحیح کمپلینٹس آتی ہیں. زیادہ تر گھریلو ملازمائیں جو ہوتی ہیں ان کے خلاف کسی طرح کے جرم کا ارتکاب جو ہیں وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے نیچرلی جو گھر کے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں نا, جو ان کے امپلائرز ہیں, چاہے وہ مالک ہے گھر کا, اگر میل ہے تو اس کا بیٹا ہے, اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ زیادہ کرتے ہیں. اس میں ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا پھر فزیکل ابیوز؟ ایک میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے وضاحت کی, اگر وائلنس ہو گئی نا تو وہ پولیس میٹر ہے, وہ ہراسمنٹ سے آگے بڑھ گیا ہے. ہمارا زیادہ یہ ہوتا ہے, ہمارے ایمبٹ میں کیا آتا ہے, جنسی تقاضے جو کہ بہت کیے جاتے ہیں. جنسی تقاضے ہو گئے, یا اس کو پے نہ دینا, سیلری کام کرا کے سیلری نہ دینا, وہ بھی لیبر کوڈ کا مسئلہ آتا ہے, مگر ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس کو کمزور گردانا گیا, کیونکہ اس کو کم تر سمجھا گیا, اس کی وجہ سے اس کو سیلری نہیں دی جا رہی, تو پھر ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. صحیح. آفیسز میں جن خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہیرسمنٹ کے لیے, جی وہ کوئی خاص یعنی کہ کوئی خاص اس میں اس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ مطلب کیسے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کسی خاتون کے بارے میں کسی مرد کی طرف سے یا باس کی طرف سے کہ یہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہو سکتی ہے؟ کہ ہم نے ویریس کیسز میں یہ بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک سینئر پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ کسی بہت جونیئر لڑکی کو, خاص طور پہ جو انٹری لیول ہوتی ہے, جو نئی نئی آئی ہوتی ہے, انٹرنز جسے کہتے ہیں, نہیں نہ انٹرن ہو, باقاعدہ ملازمت میں ہے, مگر لیٹ سے گریڈ 9 میں ہے یا گریڈ 11 میں ہے, اس کو کوئی گریڈ 18 کا گریڈ 20 کا شخص جو ہے وہ میسیجنگ کر رہا ہے, واٹس ایپ کے میسیج بھیج رہا ہے, اپنے دفتر میں بٹھا کے رکھ رہا ہے, کوئی زومانی باتیں کر رہا ہے, خام خواہ میں دفتر میں بلا رہا ہے جب کہ کوئی کام نہیں ہے اس کا. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے نظر میں آتی ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں, جو نئی لڑکیاں ہوتی ہیں, سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, اپورچونیٹیز بھی ہوتی ہیں کہ یعنی فائدہ اٹھا لیا جائے, باس اگر تھوڑی سی ان کی توجہ ہے تو ہو سکتا ہے اس سے ہماری پروموشن ہو جائے, کوئی فائنینشیل فائدہ ہمیں مل جائے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. یقیناً ہم سب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ کسی نہ کسی عمل کا فائدہ اٹھاتا ضرور ہے, کسی نہ کسی فیکٹر کا ضرور فائدہ اٹھاتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی بات, بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر پوزیشن میں ہے تو اس کو جونیئر کے ساتھ بہت احتیاط سے چلنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک اضافی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. کیونکہ وہ ایک پوزیشن آف پاور میں ہے, ایک طاقت اس کے پاس ہے, ایک قوت ہے, اتھارٹی ہے, ایک اتھارٹی ہے, جس کا استعمال اس نے بہت احتیاط سے کرنا ہے. تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ڈبلی محتاط ہو جائے, مطلب کیونکہ ہم نے وہ اتھارٹی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ پہ پہلے لازم تھا, جیسا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, تو اگر اسٹوڈنٹ کی رضا بھی شامل ہے نا کسی ایک ریلیشن شپ میں, تو پھر بھی ٹیچر کو ہم ٹھہرائیں گے مجرم ٹھہرائیں گے, بیکاز آف دا فیکٹ وہ ملزم نہیں پھر مجرم ہو گئے, کیونکہ اس پہ ذمہ داری تھی کہ سینکٹٹی, جو اس ریلیشن شپ کی سینکٹٹی ہے اس کو آبزرو کرے اور ڈبلی محتاط ہو. ایک چیز یہ. دوسرا, اگر تقریباً برابر کی ریلیشن شپ ہے یا تھوڑا سا فرق ہے تو ہم کنسنٹ کو ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اس کی رضا شامل تھی کہ نہیں تھی. اگر کنسنٹ نظر آئے تو پھر ہم اس کو ہراسمنٹ نہیں جانتے. صحیح ہے. اچھا, لباس کا, کسی خاتون کے لباس کا اس کے خلاف ہونے والی کسی بھی نامناسب فعل سے کس حد تک تعلق ہوتا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے یا چھیڑا جاتا ہے, بعد میں جب وہ بات کھلتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے جی یہ لباس اس طرح کا پہنتی ہیں خواتین جو ان کو اپنی طرف جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے اور مردوں کو لبھاتا ہے وہ, تو ظاہر ہے کہ لباس اس طرح کا پہنیں گی تو مرد تو یہ کریں گے. مطلب مرد ایک بڑی ایک معصوم ہستی ہے, ایک چھوٹے بچے کی طرح, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کا دل جو ہے نا وہ مچل جاتا ہے. ہاں بالکل. تو میں تو اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گی کہ ایک تو اپنے دل کو قابو میں رکھیں اور بالکل مچلنے نہ دیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ نو میٹر اس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے, وہ کیا ہنس کے بول رہی ہے کہ نہیں, آپ اگر ہراسمنٹ کریں گے تو مجرم آپ ہی ہیں. تو یہ اس پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے. اور لباس دیکھیے, آپ کے لیے ایک طرح کا لباس نامناسب ہوگا, میرے لیے دوسرے قسم کا, تو لباس کے اوپر, ججمنٹ کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے, اس لیے اس کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. ظاہر ہے شہر کی مختلف جو اس میں جو کلاسز ہوتی ہیں اسے مختلف قسم کا لباس جو ہے وہ ماڈرن مانا جاتا ہے. بالکل بالکل. آپ نے مجھے ایک بڑا اچھا لگا تھا, چھوٹا سا اسکٹ ٹائپ کا تھا, اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ اس نے سلیو لیس
ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور ساتھ جینس پہنی ہوئی اور وہ جا رہی ہے سڑک پہ تو اس کے اوپر آوازیں کسے جا رہے ہیں, اس کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, تو سب اس کو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے کپڑوں کی وجہ سے. اگلی لڑکی جو ہے اس نے بڑے باقاعدہ شلوار قمیض دوپٹہ پہنا ہوا ہے, اس کی بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, پھر بھی اس کو کہا جا رہا ہے یہ بھی تمہارے لباس کی وجہ سے. تیسری لڑکی جو ہے اس نے حجاب پہنا ہوا ہے, عبایا پہنا ہوا ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی تمہارے لباس کی وجہ سے, جو آپ نے پہلے بات کی. جو بیسٹ پارٹ تھا, جو پنچ لائن تھی, وہ یہ تھا کہ وہ عورت جو ہوائی خلاباز ہوتا ہے نا, ایسٹروناٹ, اس کے لباس میں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس کے لباس کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو یہ پھر کیا چیز, ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر. کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گی ماڈرن کو اور بے حیا کو لباس کے حوالے سے؟ دیکھیے حیا کا جو ڈیسیجن ہے نا, اس کا ہونا یا نہ ہونا, اس کے پولیس مین ہم نہیں ہیں. اس کے لیے قانون بھی ہے اور اس کے لیے ہمارا تعلق جو خدا سے ہے, خدا جج کرنے, اللہ تعالیٰ جج کرنے والا ہے. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تعین کریں کہ کون با حیا ہے اور کون بے حیا ہے. یہ بھی ایک بہت ذاتی اسیسمنٹ ہے, تو اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا قانون اجازت اس کی نہیں دیتا. لڑکیوں کو قصوروار سمجھتی ہیں کہیں کسی حوالے سے, کسی پہلو سے ان کے خلاف جو ایکٹس ہوتے ہیں؟ یہ تو میرے خیال سے یہی بات ہے کہنے والی کہ اگر کسی کو مار پڑ رہی ہے تو کہیں یہ اسی کا قصور ہے کہ اس کو مار پڑ رہی ہوگی, اور خاص طور پہ اگر وہ کمزور ہے. تو میں لڑکیوں کو قصوروار نہیں سمجھتی, بلکہ وضاحت کی یہ بھی بات ہے کہ یہ قانون صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. ہراسمنٹ مردوں کی بھی ہو سکتی ہے, ہراسمنٹ خواجہ سرا کی بھی ہو سکتی ہے. تو جس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے اس کا میرا نہیں خیال کہ قصور ہوگا. خیر ڈپینڈ کرتا ہے, کئی دفعہ شاید کوئی ایک آدھ کیس ایسا نکل جائے جس میں ہو جائے, کیونکہ دیکھیے ابھی آپ نے لباس کی بات کی, اب وہی بات ہے نا کہ کون یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ لباس کس طرح کا جو ہے وہ با حیا ہے. جی ہاں, کیا بات. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, پہلے لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, حالانکہ ہمارا آئین, ہمارا قانون ایسی کوئی قدغن نہیں لگاتا. اب لڑکی تعلیم کے لیے یا ملازمت کے لیے باہر نکل رہی ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بے حیا ہے, گھر سے باہر نکل رہی ہے, اس کا تو رول گھر کے اندر ہے. تو اب کیا اس لڑکی کا قصور مانیں یہ, جو کہ قانون اور آئین اور دین نے اس کو یہ بھرپور حق دیا ہوا ہے, وہ ایکسرسائز کر رہی ہے وہ حق, تو اس کو وہ پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا قصور ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا قصور ہے. اگر کوئی کسی کو بغیر اس کی اجازت کے غیر مناسب میسیجز بھیجتا ہے, اجازت نہیں ہے, تو قصور اس کا کیسے ہے, جو آگے سے یا خاموش ہے یا اس کو بعد اس کو ڈانٹے گا بھی وہ. جو میسیجز بھیج رہا ہے اپنے آفس میں کسی لڑکی کو, کسی خاتون کو, تو ڈیفینیٹلی وہ گھر جا کے بھی یہ کام چھپ کے کرتا ہوگا اپنے موبائل فون سے. جی بالکل, ڈیفینیٹلی وہ کرتا ہوگا. بیویوں کو موبائل فون چیک کرنا چاہیے؟ نہیں, میں اس حق میں نہیں ہوں. وہ اس لیے کہ ایک بالغ شخص اپنے تمام افعال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے, اور پولیسنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, مورل پولیسنگ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اخلاقیات کا پولیس مین بن جانا جو ہے نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک اس شخص کے اندر خود اپنی عزت اور دوسرے کی عزت نہیں امپورٹنس اس کو دی جائے, وہ خود نہیں دے گا, کوئی اور اس کو فورس نہیں کر سکتا. ہاں تربیت کا بڑا ہاتھ ہے, اگر ماں باپ, بہن بھائی, اساتذہ یہ تربیت کریں کہ دوسرے کے عزت اور وقار کو اہمیت دیں, اپنے عزت اور وقار کو بھی اہمیت دیں, تو شاید بچپن سے جب یہ میسیجنگ ہوگی تو پھر چیزیں فرق ہوں گی. مگر بیوی کے اوپر بھی بڑی ٹینشن ہے نا, وہ سارا وقت پہلے دیکھ رہی ہے وہ کہیں گیا ہے کہ نہیں گیا, پھر پاس کوڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ کھول رہی ہے اور خدا نہ خواستہ پکڑی جائے تو اس کو تو طلاق ہو جانی ہے. جی مجرم بن جائے گی بالکل بالکل, اور چاہے اس کا قصور ہے یا نہیں, اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا, پھر وہ کدھر جائے گی. بالکل صحیح ہے, I don't think so. بالکل صحیح. خواجہ سرا جو ہیں, انہیں کوئی باعزت روزگار جو ہے وہ کیوں اب تک وہ اپنی کوئی جگہ نہیں بنا سکے, یا ان کو معاشرے میں کوئی جگہ کیوں نہیں دی جا سکی کہ انہیں بھی آفیسز کے اندر ان کا ایک کوٹا ہو, ایک پرسنٹیج ہو, انہیں بھی ایک باعزت ملازمت جو ہے. دیکھیے خواجہ سراج پہ 2018 میں بہت ایک جامع قانون آیا تھا, اور اس کے تحت ان کے کوٹا بھی بنے تھے, ان کے لیے ملازمت کی بھی اپرچونیٹیز آئی تھیں, ان کے اسکول بھی بنائے گئے تھے, اور ان کو برابر کا انسان اور برابر کا شہری ہونے کا ایک حق دیا گیا تھا, بہت سارے بینیفٹس اور سہولیات کے ساتھ. ہم نے اپنے معاشرے میں جو بھی شخص ہمارے سے ذرا سا بھی فرق دکھتا ہے یا ہمیں لگتا ہے
ہم اس کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں ہمیشہ. ہم سارا وقت یہی سوچتے رہتے ہیں یہ میرے سے کمتر ہے, یہ میرے سے مختلف ہے اس لیے میرے سے کمتر ہے. ہم اپنی سپیریورٹی ہر وقت واضح کرتے رہتے ہیں. اسی کمتری کا جو ہمارا اپنا احساس ہے, احساس کمتری, اس کو ہم دوسرے پہ کنفلیٹ کر کے خواجہ سرا کو ہم نے ہمیشہ میسیج دیا تم تو کمتر ہو, تمہیں تو صرف ناچ گانا ہی کرنا چاہیے, تمہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کو اسکولوں میں نہیں جانے دیتے, گھر میں ان کو مار پڑتی ہے ماں باپ سے کہ تم لڑکا نظر آؤ یا لڑکی نظر آؤ. ہر وقت ان کے پریشرز یہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک نہایت ہی ایکسپلائٹڈ طبقہ ہے. اور اس پہ بہت زیادہ قانون بدل گیا ہے, بہت سارے اقدامات بھی ہو رہے ہیں, پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کیس نہیں آتا, حالانکہ میں ہر جگہ جا کے کہتی ہوں کہ خواجہ سرا کا جو ہے کا حق ہے کہ وہ ہمارے پاس اپنے استحصال کا کیس لے کے آئے, اپنی حراسیت کا کیس لے کے آئے. کیونکہ اگر ان کو ملازمت نہیں ملتی خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے, وہ ہمارے پاس کیس لا سکتے ہیں. دیکھیے کیونکہ جنس کی بنیاد پہ تفریق کرنا نا, جسے جینڈر ڈسکریمنیشن کہتے ہیں, وہ ہمارے قانون کا حصہ ہے, وہ لایا جا سکتا ہے. اگر کوئی عورت جا کے کہتی ہے کہ مجھے اس لیے نہیں رکھا گیا اس ملازمت پہ, یا میری اس لیے ترقی نہیں ہوئی کہ میں عورت تھی, اور وہ ثابت کر دیتی ہے, تو وہ ہم کیس لے سکتے ہیں ایبسلیوٹلی. مطلب وہ اس پہ فیصلہ دے سکتے ہیں. سملرلی خواجہ سرا بھی یہ مجھے بتا سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. ہم خود خواجہ سرا کے پاس گئے ہیں, ان کو نہیں ہم نے بلایا, تاکہ ان کو کہیں کہ بھائی آپ ضرور, بہن بھائی جو بھی ہیں, آپ ضرور ہمارے پاس آئیں, مگر ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ابھی کورٹ کچہریوں کے چکر لگانا نہیں چاہتے. کیا بنیادی مسائل ہیں ان کے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو ان کا رہائش کا مسئلہ, ملازمت کا مسئلہ, سیفٹی کا مسئلہ. آپ نے دیکھا ہے دن دہاڑے خواجہ سرا کو قتل کر دیا جاتا ہے, پولیس مین ان کو مارتے ہیں, اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ڈیفینیٹلی بہتری آئی ہے اور بہت لوگوں نے آواز اٹھائی بھی ہے, مگر وہ بھی کلچر نہیں تبدیل ہوا, جہاں پہ ان کو مار کے بالکل امپیونٹی دکھانا جو ہے وہ ابھی بھی کلچر کا حصہ ہے ہمارا. یہ بتائیے کہ مردوں کی فطرت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, یہ خواتین کی ہیرسمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون بھی جن صاحب کی بیوی ہیں, وہ بھی کسی دوسرے کی بیوی کو دیکھتے بھی ہیں اور اپنے آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ ہیرسمنٹ کا سوچتے بھی ہیں. یہ جو ایک مردوں کی فطرت ہے, کیا آپ کی سمجھ میں کیا آتی ہے اتنے ہزاروں کیسز کو ڈیل کرنے کے بعد؟ میرے خیال سے ایک بلینکٹ کی بات کرنا کہ سارے مردوں کی ایسی فطرت ہوتی, میں اس پہ یقین نہیں رکھتی. مرد وہ بھی ہیں جو ہراساں کرتے ہیں اور مرد وہ بھی ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو بہت مختلف طرح کے مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, مگر ہاں یقیناً معاشرے نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی اور کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ مردوں کے لیے اس طرح سے بیہیو کرنا آسان ہو گیا ہوا تھا. اور صرف پاکستان میں نہیں, میرا ایک پسندیدہ قصہ ہے کہ نیو یارک کا گورنر تھا اینڈرو کومو, اور اس کے اوپر 8-9 خواتین نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا. وہ اس وقت گورنر تھا نیو یارک کا. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو میں نے کوئی لائن نہیں کراس کی, مگر مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ لائن کتنی آگے چلی گئی ہے. اور وہ نہایت بیہودہ حرکتیں کرتا تھا, مگر پہلے لوگ شکایت نہیں کر سکتے تھے, پھر قانون مضبوط ہو گیا, ادارے مضبوط ہو گئے, تو انہوں نے شکایت کی, تو ان کی سنائی ہوئی, تو پھر ان کو اپنی فطرت کو تبدیل کرنا پڑا. مگر پہلے کیونکہ ان کو چھٹی ملی ہوئی تھی تو وہ کیے جا رہے تھے. سب پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے. تو جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں, قانون مضبوط ہوتے ہیں, احتساب ہوتا ہے, تو فطرتیں بھی بدل جاتی ہیں بہت زیادہ, جس کو ہم فطرت, کلچر وہ سب کہتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ چینج ہوتے دیکھا ہے. نام نہاد غیرت کے نام پہ قتل کو پہلے لوگ سینہ تان کے ڈیفینڈ کرتے تھے, اب وہی لوگ نظریں نیچی کر کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں, مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ قانون آ چکا ہوا ہے, آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا, ہراسمنٹ ہو یا کچھ, تو آپ اس کو فالو کریں. مجھے ایک بڑا اچھا یاد آ گیا فطرت کے اوپر کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بڑے اچھے رائٹر تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں بس پہ سفر کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک خوش شکل خاتون کھڑی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا پرفیوم بہت اچھا ہے, تو یہ اس کا نام بتائیے تاکہ میں اپنی بیوی کو یہ تحفے میں دے سکوں. آپ نے پڑھا ہوگا شاید. تو انہوں نے, میں پھر بھی آپ کے آڈینس کے لیے دہراتی ہوں, ان خاتون نے کہا کہ نہیں مجھے نام تو پتہ ہے, مگر آپ کو میں ہرگز نہیں بتاؤں گی, ورنہ آپ کی بیوی کو کوئی نہ کوئی ذلیل شخص آ کے اس سے بات کرنے کے لیے استعمال کرے گا, یہ بہانہ استعمال کرے گا. تو وہ ان کو بھی میسج آ گیا. اب ان کو بھی پتہ تھا, وہ خیر ان کی اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات شاید اپنے پہ لے کے کی ہو کہ کسی اور کی ہوگی. تو وہ فطرت بھی اتنی نہیں ہوتی, چینج بھی ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ تھرل کے لیے بھی کرتے ہیں. تھرل
زندگی میں کچھ سنسنی لانے کے لیے ذرا سا کچھ چینج ملے گا. کچھ جینڈر بیس ڈسکرمنیشن کی آپ بات کر رہی تھی ابھی, اور کچھ اس میں آپ کے اس کے جو ہیں آپ کے فیصلے بھی ہیں, اور وہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کر. جی دیکھیے, جو 2010 میں قانون آیا نا, تو وہ صرف جنسی ہراسیت سے ڈیل کرتا تھا, مگر ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ نہ صرف جنسی ہراسیت بلکہ عورتوں کے خلاف رویے جو ہیں وہ ان کے بہت آڑے آتے ہیں. بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو عورت ہونے کے ناطے ان کو جھیلنی پڑتی ہیں. تو پھر 2022 میں قانون کو تبدیل کیا گیا. نیشنل اسمبلی نے, سینٹ نے, ہماری پارلیمان نے آئین میں ایک بڑی تبدیلی لے کے آئے, اور اس کے اندر جنسی تفریق کو بھی لے کے آئے. یعنی کہ تمام وہ رویے جن کے ذریعے عورت ہو, مرد ہو, خواجہ سرا ہو, اس کے ساتھ تفریق کی جائے, ملازمت نہ دی جائے, ترقی کے مواقع نہ دیے جائیں, ایسے رویے جن سے ان کو کوفت کا سامنا کرنا پڑے. بہت دفعہ آپ نے بھی دفتروں میں سنا ہوگا کہ عورتیں تو کام ہی نہیں کرتی, ان کو تو سوائے چھٹیاں لینے کے کوئی کام نہیں آتا. اور ابھی آج میں میرے سے ایک بہت سینئر خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آرگنائزیشن میں, ادارے میں خواتین زیادہ رکھیں. تو انہوں نے بہت معصومیت سے مجھے کہا مگر وہ کیا کام کریں گی؟ تو وہ یہ رویہ ہمارے پورے معاشرے میں خواتین بھی ابزارو کر لیتی ہیں کہ عورتیں کام نہیں کرتی. میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بالکل برعکس ہے. میری سٹار پرفارمنس عورتیں رہی ہیں ہمیشہ میرے ساتھ. میں نے کئی ادارے ہیڈ کیے ہیں, ہر جگہ مجھے نہایت قابل, نہایت ہی ذمہ دار, ریلائبل جسے کہتے ہیں, وہ خواتین ملی ہیں. تو مگر رویے ابھی بھی وہی ہیں, خواتین کام نہیں کرتی ہیں, کام چور ہونے کے علاوہ یہ بہانے بناتی ہیں, یا پھر کہ نہیں یہ عورت ہے, اس کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی. ترقی نہیں دی جاتی کہ اس کا کام تو گھر مینیج کرنا ہے, میاں ہی زیادہ تر لے کے آتا ہے, سارے فائنینشیل ریسورسز تو میاں ہی لے کے آتے, تو اس کو کیا ضرورت ہے. تو اس کے لیے قانون کو تبدیل کیا گیا, اور وہ جب ایڈ ہوا تو ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ کیسز آئے. مثال کے طور پہ خواتین کا ایک حق ہے قانون کے اور آئین کے ذریعے زچگی کی چھٹی. زچگی کی رخصت جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہر خصوصی قوانین اس کے لیے بنے ہر صوبے میں اور فیڈرل اداروں میں بھی, جس کے تحت اچھی خاصی چھٹی ملتی ہے. ابھی بھی ان کو چھٹی نہیں ملتی کہ نہیں اگر تم نے کام کرنا ہے تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, تم زیادہ سے زیادہ جو اسپتال میں جتنے دن اتنے دن چھٹی کر لو. قانون کے ہونے کے باوجود ہمارے پاس ریسنٹلی ایک خاتون کیس لے کے آئیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ادارے نے, جو کہ ایک باہر کا ادارہ تھا, مطلب باہر بھی ان کا کام تھا, تو انہوں نے چھٹی یقیناً دی 3 مہینے کی پہلے بچے کے اوپر, مگر 1 مہینے کے بعد مجھے نوکری سے برخاست کر دیا. ان کو لگا کہ ہم کیا اس کو تنخواہ دے رہے ہیں, 3 مہینے کی بغیر کام کے تنخواہ دیں گے. اب مشکل کام ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی اداروں کے لیے, مگر ابھی بھی ہمارا خیال ہے کہ ہم قانون کو بالکل پامال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو رخصت کر دیا اور کہا گیا کہ بس ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری, ہم نے تمہیں فارغ کر دیے. وہ ہمارے پاس جب کیس لے کے آئی تو ہم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ آپ زچگی کے دوران اس کی بالکل چھٹی نہیں کر سکتے. اس کو بحال کیا ہم نے, اس پہ فائن لگایا, ادارے پہ 10 لاکھ روپے کا فائن لگایا, اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اس دوران جب آپ نے اس کو فائر کیا اس سے لے کے فیصلے تک آپ اس کے سارے ڈیوز پے کریں گے. تو اس کے نتیجے میں مجھے اتنے زیادہ فیڈ بیک آیا کہ اچھا ہمیں تو چھٹی نہیں ملتی, بڑے بڑے ادارے اور کچھ سرکاری ادارے بھی چھٹی نہیں ملتی. تو یہ دیکھیے نا, یہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے, کیونکہ قانون اور آئین کہتا ہے کہ آپ نے یہ سہولت دینی ہے, مگر آپ اپنے رویے کی وجہ سے نہیں دے رہے. اچھا, تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کی طرف جو ہے, ٹیچرز کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے خلاف کچھ اس طرح کی حرکتیں ہوئی. دیکھیے وہ تو جنسی ہراسگی ہے, پیورلی بہت ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں گے, اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات کرنے میں, مجھے خوشی یقیناً اس انسیڈنٹ کی نہیں ہے مگر رپورٹنگ کی ہے, کہ ہم نے ایک ایڈورٹیزمنٹ, ایک چھوٹا سا کلپ بنایا جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی اس کی ویورشپ ہوئی, جس میں کہا کہ ہراسمنٹ یہ چیز ہے اور اگر ہو جائے تو آپ رپورٹ کریں. امیڈیٹلی ایک یونیورسٹی میں, کسی اور صوبے کی یونیورسٹی کی طالبہ نے رپورٹ کیا کہ میرا پروفیسر مجھے ہراس کرتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے, مجھے معلومات ہوئی ہے تو میں نے رپورٹ کیا یہ. اچھا, یہ تو بات آپ کی ایک طرف اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ نے بھی قانون کی بات بھی کی, آئین کی بات بھی کی, ساری چیزوں کی. دوسری طرف ہم کراچی میں ہوا تھا بڑا مشہور شاہزیب قتل کیس, جس میں شاہ رخ جتوئی جو تھا وہ انوالو تھا, اور وہ اس کی شاہزیب کی بہن کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر رہا تھا, تو بھائی نے بیچ میں جب آیا تو اس کا مرڈر کر دیا. یہ وہ بعد میں وہ قاتل جو تھا اس کا وہ چلا گیا اور پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ایک طرف تو ہم قوانین کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین ہمیں بڑے بے بس بھی نظر آتے ہیں.
تو عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ کیسے بحال ہوگا؟ کیوں کوئی ڈرے گا اس بات سے کہ میں کسی کے خلاف، کسی خاتون کے خلاف کوئی قدم کیوں نہ اٹھاؤں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں ذرا سا بھی انفلوئنشل ہوں تو میں نکل سکتا ہوں وہاں سے. اس میں میرے خیال سے ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. پہلے تو ایسے قوانین جو مضبوط ہوں، پھر ایسے ادارے جو اس قانون کو کی عمل درآمد کرا سکیں، اس پہ عمل درآمد کرا سکیں، اور اس کے لیے اس کو وسائل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو اتھارٹی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی سپورٹ کے لیے اس تمام اداروں کو لانا. اب مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے قانون کے عمل درآمد کے اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس ایڈمنسٹریشن ساری اس کے تابع ہے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ ضرور کرنا ہے. ہم فائل تب تک نہیں کلوز کرتے، جب یہ کیس تب تک نہیں کلوز کرتے جب تک کہ اس پہ عمل درآمد فیصلے کے اوپر نہیں ہو جاتا. پھر صحیح لوگوں کا چناؤ، مطلب اگر آپ کسی کو پولیٹیکل فیور دینے کے لیے لا رہے ہیں تو یقیناً وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کریں گے، آزاد فیصلے نہیں کریں گے. اگر آپ اچھے لوگ سلیکٹ کریں گے، ان کو اتھارٹی بھی دیں گے، بھروسہ بھی کریں گے، تو وہ اچھے انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون اتنا مضبوط ہے؟ میں آپ کو اپنے ادارے کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا قانون جو ہے اور میرا ادارہ بغیر کسی دباؤ کے کام کرتا ہے. میں باوثوق طریقے سے آپ کو کہہ سکتی ہوں آج تک ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں پیورلی آن میرٹ ہوئے ہیں، اور آپ کو اس کے گواہ عوام نظر آئے گی. ہاں کل کو کیا ہوتا ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، مگر میں اپنی ذمہ داری یقیناً لے سکتی ہوں. اور اس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو سہرا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ باندھتی ہوں جنہوں نے وہ اتھارٹی دی اور انٹرفیئر نہیں کیا کام میں، اور جو سپورٹ دی. کیونکہ ابھی ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ جا کے ہمارا ایک جو مینڈیٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جائیداد میں بھی حصہ دلاتے ہیں عورت کو، تو ہم کہتے ہیں کہ جا کے قبضہ بھی دلاؤ، اور پولیس جاتی ہے قبضہ دلاتی ہے. میجسٹریٹ کا دفتر جو ہے وہ میجسٹیریل پاورز ایکسرسائز کرتا ہے. سملرلی اگر ہم کوئی اور ایسا کیس ہے کہ جو ٹرمینیشن ہو گئی ہے تو ہم ادارے کو جا کے ایکسیکیوٹ کراتے ہیں اور ادارہ اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہے سروسز سے. جو خاتون ہراسانی کا شکار ہے یا کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، وہ آپ کے ادارے سے فوری کانٹیکٹ کرنا چاہے اور وہ کسی چھوٹے سے علاقے میں، گاؤں میں رہتی ہے یا چھوٹے شہر میں، کوئی ہیلپ لائن ایسی ہے؟ بالکل جی، وہ مجھے ذرا سے بتا دیں اور ہم اسکرین پہ وہ لکھ کر دکھا بھی دیں گے. ہماری ہیلپ لائن ہے 03444 367 367. یہ آپ دکھا دیجیے گا. اس کے علاوہ اگر نیچرلی ملازمت میں ہے تو شاید پڑھی لکھی بھی ہوگی تھوڑی سی، سادہ الفاظ میں رومن اردو جسے کہتے ہیں، رومن جو اردو ہم انگریزی میں لکھتے ہیں وہ اردو میں لکھے، سندھی میں لکھے، بلوچی میں لکھے. ہماری ویب سائٹ پہ جا کے جو کہ فوسپا لکھیں گے آپ سامنے آ جائے گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عورت جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے یا چھوٹے سے شہر میں رہتی ہے، وہ فوسپا، پہلی بات تو اسے فوسپا پتہ چلے، فوسپا بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے. پھر جو نمبر آپ نے ڈیجٹ بتایا وہ تقریباً 7-8 اس کے اندر کیریکٹرز ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت ساری ہیلپ لائنز ہیں، جیسے کہ 15 ہے یا 115 ہے، یا جیسے امریکہ میں 911 ہے. اس طرح کا مختصر کوئی نمبر جو ہے؟ دیکھیے وہ مختصر نمبر بھی ہمارے پاس ہے، مگر یہ جو نمبر ہے نا یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، تو لوگ مفت کی کال کر سکتے ہیں. اس کا یہ بڑا فائدہ ہے. اگر ہم یہ ختم کر دیں گے نا تو لوگوں کے لیے کال کرنا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، بیلنس ختم ہو جاتا ہے یہ وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے، اسمارٹ فونز نہیں ہیں. آپ دیکھیے فیس بک کے استعمال کو دیکھیں، آپ ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، وہ آن لائن پلیٹ فارمز استعمال کر رہا ہے، بہت آسان ہے. اردو میں بھی فوسپا لکھیں گے نا تو ویب سائٹ آ جائے گی، اس میں سامنے لکھا ہوا شکایت درج کرائیں. اور ہم نے ایپ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، وہ اس ایپ پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے کیس کو اینڈ ٹو اینڈ ٹریک کریں. آپ نے جیسے کہا نا کہ فیس بک وغیرہ ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا. آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر بے شمار خواتین ایسی ہیں جو آن لائن کیب نہیں بلا سکتی اپنے گھر پہ. آج بھی وہ بس اسٹاپ پہ جا کے کھڑی ہو کر اور وہاں سے رکشہ لیتی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آن لائن کیب ان کے لیے. اور اگر کبھی مشورہ بھی دو، ہم اپنی فیملی میں بھی مشورہ اگر کبھی دیتے ہیں کہ جی، اب وہ کہتی ہیں جی میں رکشہ لینے جا رہی ہوں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں رکشہ گیٹ پہ آ جائے گا، ان کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے. رکشہ گیٹ پہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شاید کوئی مجھے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہوگی، جس سے سب سے پہلے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا، انسٹال کرنا اس کو، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرنا. تو یہ ساری چیزیں اتنا آسان نہیں ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر پھر ایک دیکھیے
قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر قانون کا تقاضا نہیں پورا ہوگا تو ہم نہیں کر سکیں گے. ہم آسانی کیا کرتے ہیں, اگر ایک سمپل نمبر ہے وہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے, فیس بک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ, ہر جگہ میری ٹیم کو میں بہت ٹیم کی داد دوں گی کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں لوگوں تک پہنچنے میں. اینی وے تو وہ نمبر آ گیا, انہوں نے ہمیں کال کر دی. کال کے بعد ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, پوری ان کو باقاعدہ ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں, پوری ہدایات آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بس آپ اس طرح کریں, ایک دفعہ پھر آ جائیں, کیونکہ آنا ضروری ہے. پبلک پلیسز پہ آپ کے پوسٹرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جس پہ ٹیلی فون نمبر آپ دیکھیں گے تمام BRTs پہ, میٹروز پہ ہمارے پوسٹرز لگ گئے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. وہ تو وہاں پہ جب بھی میٹرو میں یا گرین لائن یا BRT میں سفر کر رہی ہے اس کو وہاں نظر آئے گا کہ کس نمبر پہ کال کرنا ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایک چیز میں اور بھی دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر کہ وہ خواتین خاص طور پہ یا ٹرانسجینڈرز جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, فوسپا جیسے ادارے کا جب وہ پوسٹر دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہوں گے یا اور بھی کسی, تو وہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہوں گے, میں جاؤں گا یا جاؤں گی وہاں پر, میں پتہ نہیں اپنی بات, مجھے کوئی, سب سے پہلا تو خیال یہ ہوتا ہے مجھے کوئی اندر بھی جانے دے گا یا نہیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ میں اپنی بات سمجھاؤں گی کیسے, اور وہ اتنا ان کے پاس ٹائم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اس طرح کے خیالات, بہت سارے پرسیپشنز جو ہوتے ہیں وہ ہم کہیں جانے سے پہلے خود اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں. یہ ایک ہمارا کلچر ہے پاکستان کا, اور انڈیا کا بھی شاید ہو, لیکن پاکستان میں تو بہت ہے. ہم نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا, پتہ نہیں کوئی مجھے لفٹ دے گا یا نہیں دے گا, کوئی مجھ سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا, میرا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا پتہ وہاں کتنی دیر مجھے لائن میں کہیں بیٹھنا پڑے گا. یہ ساری نیگیٹو چیزیں پہلے ذہن میں آتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے چلو, تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو بڑی آگاہی پہ ہمارا بہت زیادہ کام ہے کہ خواتین آپ کے مسائل سنیں گی, کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کسی فیس کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. نمائندگی آپ کی نہیں کر سکتے, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اور بہت دفعہ فون کال جب آتی ہے نا, وہیں ان کی ڈھارس بن جاتی ہے اور وہ پھر آگے بڑی انکریج ہو کے آتی ہیں. اور سیکنڈلی میرے اگین مشاہدے میں بڑی حیران کن باتیں بھی آئی ہیں کہ ان پڑھ عورتیں ایسے ڈٹ کے اپنا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل پیچھے نہیں ہٹتی ہیں, اپنی بات پراپر سمجھاتی ہیں, بلکہ کئی دفعہ پڑھی لکھی سے بہت زیادہ کریج ان میں مجھے نظر آتی ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ لوگ یہ شاید سوچ کے نہیں کریں گے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کریں گے, ان کو اگر آپ لے کے ہاتھ پکڑ کے بھی چلیں گے تو تب بھی وہ اپنا حق نہیں مانگیں گے. کتنے پرسنٹ کیسز جو آپ کے سامنے آئے یا آپ کے تھرو جو ہے جو پروسیس ہوئے ان میں انصاف ملا اور کارروائی ہوئی؟ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں ان سب پہ کارروائی ہوتی ہے. کوئی ایسا بھی ایک بھی کیس نہیں ہوتا جس پہ کارروائی نہ ہو. ہاں, کئی کیسز ایسے آتے ہیں جو غلطی سے آ جاتے ہیں کہ جی میرا بل زیادہ آ گیا تو میرا بل کم کرائیں, وہ ایک اور محتسب ہے, ان کا کام ہے, تو ہم ان کو ان کی طرف ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں. مگر جتنے بھی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, پچھلے سال مثال کے طور پہ تقریباً 1700 کیسز آئے تھے, اور پورے پاکستان سے آئے تھے, شہروں دیہاتوں سے, ہر جگہ سے آئے تھے, اور وہ سب کے سب ڈیل ہوئے. ہاں, کوئی پینڈنسی چل رہی ہے, کوئی اس میں سے 20% پینڈنسی ہے, 80% کیسز سالو ہو گئے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے بعد وہ فوراً ہی ہمارے سے فیصلہ آنے سے پہلے اپیل میں چلے جاتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اپیل میں جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے. بالکل صحیح. سوشل میڈیا کے حوالے سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیک آئی ڈی بنا لی جاتی ہے, فیک اکاؤنٹ بنا لیا جاتا ہے, یا پکچرز کی اس میں فارجری وغیرہ ہو جاتی ہے, کسی کی شکل پہ کسی کا جو ہے اس میں جسم لگا دیا جاتا ہے. ایسے بھی کیسز ہوئے. اس حوالے سے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, اور لوگ اگر اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہیں تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ وہ جو ہیں وہ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کریں؟ دیکھیے, اگر ملازمت پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے یا ملازمت سے تعلق ہے اس ہراسمنٹ کا, جیسا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی کالیگ ان کو آن لائن بھی ہراس کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ایسی تصویریں لگا دیتے ہیں جو کہ یا ڈاکٹرڈ ہوتی ہیں یعنی کہ فورجڈ ہوتی ہیں, اور یا پھر ان کی آپس میں جب ایک دفعہ پہلے کوئی باہمی کوئی دوستی تھی تو اس زمانے کی تصویریں آپ دوستی ختم ہوگی تو لگا دیں. تو ایسے کیسز میں تو ہم بالکل وہ ہمیں کال کریں, کمپلینٹ کریں ہمیں, اور اب بہت کمپلینٹس آتی ہیں ہمیں اس چیز کی. ہم نہ صرف اس کمپلینٹ پہ ان کو بلا کے, دوسری پارٹی کو بلا کے جوابات لیتے ہیں, گواہ بلاتے ہیں, شہادت مانگتے ہیں, بلکہ ہم FIA کو بھی انوالو کرتے ہیں, اور FIA ہماری بھرپور مدد کرتی ہے. وہ پھر فورینزکس کرتی ہے اور وہ رپورٹ دیتی ہے پھر FIA. اچھا, یہ بتائیے کہ اسکولز, کالجز اور آفیسز کے اندر تربیتی پروگرامز جو ہیں خواتین کے لیے یا اسٹاف کے لیے آپ کی طرف سے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ جی. اب آپ دیکھیے کہ آج یہ میرا تیسرا پروگرام ہے. ہم اپنا بہت وقت لگاتے ہیں آؤٹ ریچ کے اوپر, آگاہی کے اوپر.
کالجوں میں نہ صرف جا کے اسکولوں کالجز اور یونیورسٹیوں میں، بلکہ اب تو ہم نے پروپوز کیا ہے کہ ان کے نصاب میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے اپنے سارے پروگرامز کرتے ہیں تاکہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں پھیلیں، یہ آگاہی پھیلے. تو ہمارا فوکس آگاہی پہ سب سے زیادہ ہے، میں کہہ سکتی ہوں. صحیح ہے. گھر سے نکلنے والی خواتین، چاہے وہ جاب کے لیے نکلیں ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کا کوئی سودا لینے کے لیے نکلیں، کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے؟ ان کا رویہ جو ہے کسی اس طرح کی کسی فوری کارروائی کے جواب میں جو فوری رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک خاتون ہے، یہ لڑکی ہے، اس کا ایک باس ہے، وہاں سے کوئی فرمائش آتی ہے. اب ظاہر ہے اس میں پہلا خیال تو یہ آئے گا کہ نوکری جانے کا خطرہ بھی ہے اگر اس کو انٹرٹین نہ کیا تو، اور بدنامی کا بھی ہے. بہت ساری چیزیں، ہو سکتا ہے وہی آدمی اس کی بدنامی کے لیے کوئی قدم اٹھائے. کیا کرنا چاہیے؟ اگر ملازمت سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے، کوئی تقاضے کر رہا ہے، تو آپ کو یقیناً رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بات وہاں پہ ختم نہیں ہوگی. آپ جب اس کو منع کریں گی بار بار تو انتقامی کارروائی شروع ہو جائے گی. انتقامی کارروائی سے آپ کی ملازمت تو جائے گی ہی جائے گی. تو اس لیے آپ نے یقیناً کمپلین کرنی ہے. میں نے 03444367 ایک نمبر کہا. اگر یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، چاہے سرکاری، غیر سرکاری، نجی، جیسا بھی ہے، آپ ہمیں کمپلینٹ کریں، شکایت کریں. بہت آسان ہے، کوئی فیس، کوئی وکیل ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ ہمارے پاس آئیں. سیکنڈ جو بہت اہم بات ہے، اگر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو آپ مجرم نہیں ہیں. آپ پہ نہ اگر الزام بھی لگا تو آپ مجرم نہیں ہیں اگر وہ دوسرے آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بدنامی آپ کی نہیں ہے، بدنامی اس کی ہے جس نے ہراسمنٹ کی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی صورت اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، ہراسگی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کا قصور نہیں ہے. اور تیسری بات یہ آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا، خاموشی سے مسئلہ بڑھتا ہے. خاموشی سے مسئلہ آپ سے بڑھ کے اور لوگوں پہ بھی جاتا ہے، اور لوگوں کی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اور جا کے ختم کہاں ہوتا ہے؟ ایک غلط معاشرہ قائم کرنے میں. تو معاشرے کو کی تبدیلی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. ہمارے پہ ذمہ داری ہے، ہم آواز اٹھائیں. بہت سارے مرد حضرات ہمارے بہت بڑے سپورٹر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہراسگی ہوتے ہوئے، سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. کیونکہ دیکھیے، نہ عورت آئسولیٹڈ زندگی گزارتی ہے، نہ مرد. میرا بھائی بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرا شوہر بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں لڑکے، آپ کی بھی بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو ہم انڈیپینڈنٹ یونٹس نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہم جب ایک معاشرتی مسئلے کو ختم کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. آپ کی بات سے ایک بڑی اچھا مجھے ایک خیال آیا اور ایک میسیج بھی مجھے ملا کہ لڑکی یا خاتون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور ٹرانسجینڈر بھی وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید عزت صرف میری ہی ہوتی ہے، عزت اس کی بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے جو آپ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کر رہا ہے یا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. بالکل. تو ہم تو اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہماری عزت خراب نہ ہو. ہمیں یہ بھی تو ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اس کی عزت جو ہے اس کو بھی کہ یعنی اس کو ایکسپوز کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے ہمیں. بالکل صحیح ہے. ثبوت اس صورت میں آخری سوال ہے میرا، پروف کس طرح کا آپ کو چاہیے ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ جو ہیرسمنٹ ہے وہ وربل ہوئی ہے، کوئی اس کا ٹیکسٹ میسج کی شکل میں کوئی پروف نہیں ہے، اس کا کوئی ویڈیو پروف نہیں ہے. ایک آدمی نے زبان سے ایک بات کہی کسی سے، ثابت کیسے کرے گی وہ یہ کہ فلاں صاحب نے میرے بارے میں مجھ سے یہ بات کہی؟ دیکھیے، ہراسمنٹ ایک تو ہمیشہ بند کمروں میں ہی ہوتی ہے یا ایسے ٹائمز پہ ہوتی ہے جس پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو ثبوت مشکل ہوتے ہیں. ثبوت پھر بھی چاہیے کیونکہ قانون کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس سے یہ بھی گارنٹی ہوتا ہے کہ دوسرے کی عزت پہ بھی آپ اس کو نہ اچھالیں بغیر کسی وجہ کے. تو ہراسمنٹ جو ہے وہ اگر ایک دفعہ کسی نے کسی کو کچھ کہا، میں آپ کو 100% بتا سکتی ہوں کہ وہ کبھی شکایت نہیں کرے گی. جب تک بارہا یہ چیز نہیں ہوتی تب تک لوگ شکایت نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی ثبوت یقیناً ملتا ہے. CCTV فوٹیج ہوتی ہے دفتروں کے اندر، کسی نہ کسی نے سنا ہوتی ہے وہ بات. وہ خاتون ہے اگر تو باہر نکل کے آئی، اس کا منہ لٹکا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، کوئی نہ کوئی اس سے ضرور پوچھے گا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک. گھر جائے گی، اس کو گھر والے کہیں گے کہ آج تم کیوں خاموش ہو، وہ بھی اپنے گواہ کے طور پہ لائے جا سکتے ہیں. تو ثبوت بہت طریقوں سے مل جاتے ہیں. ہاں، وہ جو قتل کے ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے لیے ثبوت اور طرح کے ہوتے ہیں جو ذرا فلیکسیبل ہوتے ہیں اور جس میں کہ ہم معاشرتی جو اقدار ہیں ان کو سمجھتے ہوئے وہ ثبوت کے سٹینڈرڈز ڈٹرمن کرتے ہیں. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت جو تھا اس میں سے کچھ وقت ہمیں دیا اور بہت ساری
باتیں انفارمیشن جو ہے وہ ہم تک پہنچی اور ہم نے پھر اپنی جو ناظرین ہیں ان تک بھی ان کو ٹرانسفر کیا. چلتے چلتے میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کوشش کیے، بغیر ہمت کیے ہار جانا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. بڑے شہروں میں نہیں، چھوٹے شہروں میں بھی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں ظلم کا، زیادتی کا، ہیرسمنٹ کا نشانہ بننے والی خواتین اٹھ کر سامنے آئیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کے گھر والے کیا کہیں گے، ان کا محلہ کیا کہے گا، ملک میں باتیں کس طرح سے کی جائیں گی، میڈیا پہ چیزیں آئیں گی. وہ سامنے آئیں، انہوں نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا. کچھ کیسز میں وہ کامیاب رہیں، کچھ کیسز میں وہ ناکام رہیں، لیکن آپ یقین کیجئے اس سے ایک راستہ کھلتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے آنے والے ہیں. تو ہمت کیجئے، آگے بڑھیے اور کسی کو اپنے خلاف جو ہے زیادتی کرنے کا موقع کسی بھی حوالے سے نہ دیجیے، اور یہ ثابت نہ ہونے دیجیے کہ آپ کسی طرح سے بھی مردوں کے اس معاشرے میں کمزور ہیں، کمتر ہیں، اور آپ جو ہیں کسی زیادتی کے جواب میں اپنی زبان جو ہے وہ بند رکھیں گے. آئندہ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.